بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا 44واں سبق ہے قبل اور بعد۔ یہ مبنی ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے، لیکن اس وقت ہے کہ اس کے جب مضاف ہو لیکن مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، یعنی مضاف الیہ محذوف ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ منوی ہو، مضاف ہو، یہ مضاف ہو اور اس کی مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہو، اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، یعنی منوی ہو۔ اس کی تین حالتیں ہیں۔ ایک ہے بعد، یا تو اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ مذکور ہو، مثلا من بعد کل شیء، تو ابھی یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے، لیکن یہاں پر یہ مضاف الیہ مذکور ہے، یعنی لفظوں میں موجود ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ من بعد کل شیء، تو یہ بعد پر زیر آیا ہے، بعد نہیں ہے، من بعد نہیں ہے، بلکہ زیر آ گیا ہے اس پر، تو یہ ہے معرب۔ ابھی اگر ایک شرط پائی جائے اور ایک نہ پائی جائے تو پھر بھی معرب ہے، مثلا میم بعد، یعنی یہاں پر مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، یہاں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے کہ مذکور ہے، دونوں شرطیں نہیں ہیں، محذوف بھی نہیں اور منوی بھی نہیں ہے، مذکور ہے۔ یہاں پر ایک شرط ہے کہ مذکور نہیں ہے اور منوی بھی نہیں ہے، یعنی محذوف ہے، یہ شرط پایا جاتا ہے، یہ شرط محذوف ہے لیکن متکلم کی نیت میں نہیں ہے، تو اس حالت میں بھی یہ معرب ہے، من بعد، بس من بعد، اس کے بعد۔ ابھی اگر یہاں پر من بعد، جس طرح ہم خطبے میں پڑھتے ہیں کہ بعد الصلاۃ والسلام یا بعد الحمد بعد بسملۃ، تو اس طرح کے الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے سوچا ہوگا کہ اما بعد، یہ بعد ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس کے یہ مضاف ہے اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے، یہاں بھی محذوف ہے اور یہاں بھی محذوف ہے، لیکن یہاں پر منوی ہے، نیت میں ہے متکلم کے، اور یہاں پر متکلم کی نیت میں نہیں ہے، مثلا بعد الحمد للہ، اول بسملہ، بعد الحمدللہ والبسملہ، تو یہ مضاف الیہ بعد الحمدللہ والبسملہ، اس مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا، محذوف کر دیا گیا، لیکن متکلم کی نیت میں ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ کے بعد، تو یہ اگر متکلم کی نیت میں ہو تو بعد اس حالت میں مبنی ہے، تو جبکہ مضاف ہو، اس طرح یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے اور یہ بھی مضاف ہے، اور مضاف الیہ محذوف ہو، یہاں پر مذکور ہے تو یہ بھی معرب ہے، یہاں بھی محذوف ہے لیکن متکلم کی نیت میں ہو، یہاں متکلم کی نیت میں نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم الحمدللہ کے بعد یا بسم اللہ کے بعد اس طرح کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس حالت میں قبل اور بعد دونوں معرب ہے، اور اس حالت میں کہ متکلم کی نیت میں ہے
کہ بسم اللہ اور الحمدللہ کے بعد یا اس فتحہ اس سے للہ الامر من قبل ومن بعد ومن بعد الفتح ومن قبل الفتح، تو اس طرح کے الفاظ اگر ہے اور منوی ہے یعنی متکلم کی نیت میں محذوف ہو اور متکلم کی نیت میں ہو تو یہ مبنی ہے، اگر محذوف ہو لیکن متکلم کی نیت میں نہ ہو تو یہ معرب ہے۔ تو اس طرح للہ الامر من قبل مبنی، من بعد من حرف جر ہے، یہاں پر بھی من حرف جر ہے، ای من جر ہے تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر من قبل تھا یا من بعد، لیکن یہاں نہ من قبل ہے اور نہ من بعد ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ اس کا کیا ہے؟ کل شیء ہے، اور وہ کل شیء محذوف ہے، اور وہ محذوف جو ہے منوی ہے کہ من بعد کل شیء و من بعد کل شیء یا من بعد الفتح و من قبل الفتح۔ اور جیسے انا حاضر، میں حاضر ہوں، من قبل آپ سے پہلے، من قبل کا یہ کھا ہے کہ آپ سے پہلے، تو متکلم کے ذہن میں ہے کہ میں آپ سے قبل حاضر ہوں تو مضاف الیہ کو محذوف کر دیا، اور نیت میں ہے تو یہ مبنی ہے۔ متا تجیئنا متا تجیئنا بعد یعنی بعد حاضہ تو حاضہ کو محذوف کر دیا لیکن نیت میں ہے، متکلم کی نیت میں ہے، تو جب متکلم کی نیت میں ہے یعنی حاضہ کا لفظ ہے کہ اس کے بعد اس خاص موقع کے بعد تم کب آؤ گے، یعنی بعد حاضہ متا تجیئنا بعد حاضہ یعنی ابھی جو آئے ہو اس کے بعد کب آؤ گے، تو یہ بھی بعد مبنی ہے۔ اور اگر اس طرح نہ ہو، ذہن میں نہ ہو، محذوف ہو یا مذکور ہو، اور ذہن میں مذکور ہو یا محذوف ہو لیکن ذہن میں نہ ہو تو پھر بھی معرب ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔